وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تم لو ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے
لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضرات زیبکار، سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، مجھ سے پہلے آپ نے پیشوائے اہل سنت کا درد بھرا اور حقیقت بھرا خطاب سنا۔ بہت سارے لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے وہ کرے، یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا۔ لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ انشاءاللہ دنیا بھی دیکھے گی، قبر میں بھی پتہ چل جائے گا، حشر میں بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک بات بالکل واضح ہے، میں آپ کے سامنے علل اعلان کر رہا ہوں، پیر صاحب قبلہ سارے حضرات موجود ہیں۔ جو بندہ منافق ہوتا ہے نا، وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا، یہ منافق کی پہچان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے آئے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا سخی ہوں۔ حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے، غریب ترین صحابہ میں سے ہے، آپ کے گھر کلو کھجور بھی نہیں تھی۔ ایک یہودی کو کہا کہ میں تیرے باغ کو ساری رات پانی لگاتا ہوں، کیا مزدوری دے گا؟ اس نے کہا 2 سیر کھجوریں دوں گا۔ تو آپ سحری کے وقت 2 سیر کھجوریں لی، ساری رات کنواں چلایا یہودی کا، اور اس کے بعد وہ پانی دیا۔ 1 کلو گھر کھانے کے لیے دی، تو دوسرا کلو چھپا کر حضور کی بارگاہ میں لائے کہ حضور صدیق اکبر جتنا مال تو میرے پاس نہیں ہے، حضرت عمر جتنا بھی نہیں ہے، عثمان غنی جتنا میں امیر نہیں ہوں، عبد الرحمن بن عوف جتنا میں امیر نہیں ہوں کہ سونا پیش کرے، میرے پاس تو یہ کلو کھجور ہے، یہ قبول فرما لے۔ تو منافق کہنے لگے اس کلو کھجور کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو منافق کسی صورت میں راضی نہیں ہوتا۔ ہم گھر میں بیٹھے رہتے تو لوگوں نے کہنا تھا یہ مولوی حرام خور ہیں، دین کا نام کا کھاتے ہیں، جب اوکھا وقت آیا تو یہ نکلے نہیں ہیں۔ جب ہم فیض آباد چلے گئے تو کہا کہ ان کے تو حلوے کو خطرہ پڑ گیا، یہ حلوے کے لیے فیض آباد چلے گئے۔ جب ہم نے وہاں سے کامیابی حاصل کی تو کہا جی 21 کروڑ روپے لے لیا۔ تو اس واسطے ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہم مخلوق کو راضی کریں، ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں اذلا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتی لامتہ و معرفتی باحوال منیات و عزائم و خواتر وذالک عنده جلی لا خفا بہ۔ جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہی ہمیں دکھائے ٹی ویوں پر نہ دکھائے، نیٹ بند کرے، ٹی وی بند کر دے، ہماری خبریں بند کر دے۔ اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائے، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ ومعرفتی باحوال، حضور کو اپنی امت کے احوال کا بھی پتہ ہے کہ آپ کس تکلیف میں یہاں آئے۔ ہو سکتا ہے کسی نے موٹر سائیکل کا پیٹرول کا پیسے بھی ادھارے لے کر آیا ہو، آپ کو کیا کیا بیماری ہے، آپ اس بیماری کو پس پش ڈال کر آئے۔ میری کمر میں کتنا درد ہے میں وہ محسوس نہیں ہونے دے رہا، حضور کو یہ بھی پتہ ہے۔ توجہ، موسم بھی خراب ہے، میں 2-4 باتیں تاکہ انہوں نے لاکھوں روپے لگائے ہیں اور تاکہ دور دراز سے لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے میں سارے معاملات جانتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کے پاس مال ہے وہ لیڈروں کے لیے ہے، اپنی اولادوں کے لیے ہے، اپنے بچے کے ولیمے پر لوگ کروڑ روپے بھی لگاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے
کہ دین ایک تو وہ دین پر دیتے بھی نہیں ہے، دوسرا ہمارے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا کہ جو تو کرتا رہا ہے تجھے بھی سامنے دکھا دیا جائے گا، اور جن کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں سامنے نظر آ جائے گا۔ کبھی بھی ہمارے دل میں نہیں گزرا، ہمیں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ مجھے جمعے کے وقت بھی لوگ خط پکڑا جاتے ہیں اور اوپر صرف لکھا ہوتا ہے خادم حسین رضوی، میں سمجھ جاتا ہوں اس میں اس نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ کوئی مجھے بیران خط بھیجتے ہیں، کوئی مجھے فون پر گالیاں دیتے ہیں، ایسے نمبروں سے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسیرا خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم، جرمم ہمی کہ روئے تو عاشق روئے تو گشتائم، نہ میں نے کسی کا خون بہایا، نہ میں نے کسی کو زخمی کیا۔ حضور مجھے گالیاں اس لیے مل رہی ہیں کہ میں آپ کے عشق و محبت اور ختم نبوت کی بات کرتا ہوں، اور میں اس پر خوش ہوں، اور میں اس پر وہ خط جو ہے وہ جمع کر کے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ میرا اگر کوئی بندہ مجھے محبت کرنے والا پڑھ لینا تو وہ کہے میں نے اس بندے کو بھی قتل کر دینا ہے جس نے آپ کو خط لکھا ہے۔ لیکن میں نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں۔ کیا جرم ہے ہمارا؟ ایک ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے بندے کا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ہم نے کہا 21 کروڑ لیا، پتنی داتا صاحب سے ہم اٹھ جائیں گے تو پتنی کتنے کروڑ کہیں گے۔ جو 21 کروڑ لے کر آئے پھر داتا صاحب کے جا کر کیوں بیٹھے؟ پھر پیسے جو لے کر آتے ہیں نا وہ تو دوبارہ چوں بھی نہیں کرتے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کل آئینہ دکھا دیا جائے گا۔ ہم نے تو کہا تھا کوئی لاؤ، اور قیامت والے دن تک تمہیں مہلت ہے کہ ہم نے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر غداری کی ہے، تو کوئی لاؤ بات۔ باتوں سے تو بات نہیں نہ بنتی، باتیں کرنے سے تو باتیں نہیں بنتی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ میں نے اور آپ نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے مبارک پیٹ پر، صحابہ نے ایک باندھا ہوا تھا۔ گل توجہ نال سننی، میں جس اسلام دیا گلا کرنا اتنا غیرت والا مذہب ہے۔ عمر بن عبد ود جس کو مولا کائنات نے قتل کیا، یہ گھوڑا خندق سے کراس کر کے ادھر آ گیا، اور مولا کائنات کی پگڑی خود رسول اللہ نے ان کے سر پر باندھی، اور جب مولا کائنات سامنے گئے نا تو کہنے لگا کہ میں آپ کے ابا جی کا دوست ہوں، میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو مولا کائنات فرمایا کہ میں تینوں قتل کرنا چاہتا، تو میرے نبی کا دشمن ہے۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ اگلا آدمی کہہ رہا ہے میں تیرے باپ کی وجہ سے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، مولا کائنات فرمانے لگے میں تینوں مارنا چاہتا، تو میرے نبی کا دشمن ہے۔ مولا کائنات جب انہوں قتل کر دیتا نا، گل بڑی توجہ والی، جڑے گلیاں ہوتے تے روڈا ہوتے تے بجلیاں دے کھمبے ہوتے ختم نبوت دے غدار بن گئے، اور جن کو مسئلہ ختم نبوت ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا، راجہ ظفر الحق کی رپورٹ بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ راجہ ظفر الحق کی رپورٹ بھی اسی لے لیں۔ یہ کہنے سے نہیں مولوی جلیو جڑے پیسے لے لیں اور تو ساری زندگی آنکھ نہیں کسی کے سامنے چک سکتے جی۔ گلاں کرنیاں تو بڑی آسان، جڑا مرضی سان کالا کرتا رہے، لیکن آئیں دسو تے صحیح نا 70 سالہ تاریخ ہے کدی ملک آئیں جو ہوئے میں گل مکانی بھی ہے۔ یہ پنڈ دا کی نام ہے؟ جی خدا وال والے ہو تسی سارے۔ میں نے اصل یہ نامہ نہیں آتے، میں غلط بول جانا پھر تھوڑا جی بھاگ وال۔ اچھا چلو اللہ والے سارے تسی رسول اللہ والے۔ ایتھے اتنا مجمع دا آنا انج نہیں ہوتا، جڑا بندہ اندروں غدار ہوگے نا اللہ تعالیٰ اس بندے دے لوگوں دے دلوں میں نفرت پیدا کرنا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اتنے باغ وال جناب تسی بیٹھے ہو ادھی رات 12 بج گئے تے پھر بھی تواڈے چہرے میں چمک رہے تے تسی آئیں ہاتھ چک کے نعرے لا رہے ہو، تے ایک گل وچ ہور عیب ہے۔
باقی جڑا رسول اللہ واسطے کام کرتا ہے نا حضور واسطے، حضرت سعد بن معاذ دے بھائی عمیر بن معاذ میدان احد شہید ہو گئے، آپ نے حضور دا گھوڑا پکڑیا مدینہ منورہ تو احد دے میدان بھی لے آئے، پھر گھوڑا پکڑ کے پھر مدینہ منورہ چل پائے، اپنے برات واسطے نہیں رکے ہوتے، رستے گئے نا تو ایک عورت آ رہی، سعد بن معاذ نے عرض کی تھی حضور میری امی جان آ رہی ہیں، حضور نے فرمایا گھوڑا روکو، میں نہ تعزیت کرا تھوڑا بھائی جی شہید ہو گیا۔ جب گھوڑا روکیا نا حضرت سعد نے، حضرت سعد کی امی قریب آئی تو حضور نے سنا مسلمان یہ ہے مسئلہ، میں نے تو آج تک کبھی بھی آپ نے کسی نقصان کی بات نہیں کی ہے، ہمارا یہ نقصان حضرت آپ نے کبھی کی ہے، آپ ادھر بھی 21 دن ٹرالے پر رہے، لاہور میں بھی ادھر ہی رہے، دائیں بائیں یہ بھی نہیں ہوئے تو میں بھی نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے تسی ووٹ ضرور دینا ہے بالکل، ادھر پیر بیٹھے یہ بھی نہیں ہوئے دائیں بائیں، میں اتنے خیمے چی رہا، میں گھر بھی نہیں گیا، لاہور تو میرا گھر بھی سی، جب میں گھر میں 12 دن فون تے بھی نہیں گل کی بھائی مر رہے ہو کہ زندے ہو کہ مر گئے ہو، دل با محبوب حجازی برستا ہے، دل ایک کو جگہ دیڑ دی جائے، وہ میرے آقا و مولا دی ذات ہے، جیڑا ہوتے دھرنے پہ کے خیریت تو ہے نا، یہ کیا بات ہوئی، بیٹھا تو حضور واسطے سے تن بڑی یاد آئی کھڑی، ہنسنے والی باتیں نہیں بچے ہوئے، رونا والی باتیں، تن پتر یاد آئے بیٹھے، یہ دو نمبری ہوتے کوئی نہیں چل رہی، اے سعد بن معاذ کی ماں نے گل کے کی تھی، جب حضور تعزیت کرن لگے نا، کہ سعد بن معاذ کی امی جان عرض کی تھی حضور میں پتر واسطے نہیں آئی، نا پتر میرا شہید ہو گیا، میں اودے واسطے نہیں آئی میدان احد دی طرف، میں نے پتہ چلیا تو اڑے تے حملہ ہو گیا، بس میں یہ بیٹے کے لیے نہیں آئی، یہ ہے مسلمانوں کی مائیں، پتر میدان احد وچ لمحہ پہ ہوئے شہید ہو کے، کہ ماں کبھی میں پتر واسطے نہیں آئی، میں تے رسول اللہ واسطے آئی، میں اس اسلام دی گلاں کرنا، سینے میں دو دل رب نے نہیں رکھے، ایک جی فلانے دی محبت ہوئے تو ایک فلانے دی محبت ہوئے، جس نال محبت بھی ہوئے تو اسلام دی وجہ تو ہوئے، اسی ممتاز قادری کی لگتا ہے ساڑھا ہے کانسٹیبل تو ادھے سر سے پگڑی لا کے میں کیوں رکھی، میں کہا اس واسطے رکھی، میں کہا جنیا اس صدی میں تو مسلمانہ دا رخ متعین کر دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ جی، تو میں گل کر لیتے ہو، بارش آ گئی تو پھر تھوڑا بھی سارا خرچہ وچے رہ جانا، کم تو ہو گیا جنہ واسطے تسی آئے ہو، کوئی انہیں ویکھ لیا تو میں بھی آ گیا، گل اتنی ہے تقریرہ ہومن یا نہ ہومن، میں تے خالی نعرے لگا کے بھی مکمل جلسہ کرنے واسطے تیار ہے، نعرے کو 4 لگ جان ربنا آتنا، تسی اپنے گھر میں اپنے وہ گلہ گئیاں، ساری رات تقریرہ ہوئیاں تے سویرے اٹھ کے حضور دی عزت دی گل آئی تے بندہ جناب اقبال کہتا ہوئے چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ماں رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں، اقبال کہتا مولانا تقریر کر کے نکلے تے ویکھیا وہ جناب گڈی بھج کے جا رہے سن، اقبال کہتا ہے جناب بہنا سی دھرنے میں جو آبو تے نس کے جا رہے سانو بٹھا کے جا رہے، وہ کہہ رہا میں تقریر کرن جا رہا ہوں، میں کہا تو کیڑی تقریر کرن جانی جیڑی ختم نبوت تو بعد کی تقریر ہو گئی، اور میں نے دسا تو کیڑی نعت پڑھن گیا جیڑی ختم نبوت تو بعد کی تو نعت خانیاں کرن گیا، میں نے بھی دس اس کام میں ہو جائے، صحابی رسول کعب بن مالک صرف پیچھے رہ گئے سن، حضور 50 دن انہوں نے نہیں سن بولے، میں کہا اسلام پڑھیا 50 دن حضور نہیں سن بولے، انہوں نے مدینے میں رہنے حضور نہیں سن بولے، ہاں جی انہوں نے حضور نے فرمایا کیوں نہیں آئے، عرض کی تھی کہ سستی ہو گئی، فرمایا اٹھ جاؤ، تبسم مغضب، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، فرمانے حضور مسکرائے ہے ضرور سن، لیکن حضور کا جلال اتنا سی کہ کعب بن مالک جڑا اسے ویلے شہید ہو جانا سی، حضور کا جلال ہی نہیں سی بتا، یہ مت سو سمجھ کے جناب تو حضور اتنی گل تو ناراض ہو گئے کہ پیچھے تسی کیوں نہیں آئے غزوہ تبوک وچ، 73 جنگاں وچ حاضر ہوئے، ایک جنگ وچ نہیں گئے، کہ حضور 50 دن نہیں بولے، تو کی سمجھنا 75 عمرے کر کے تو ختم نبوت تے نہ گیا تو حضور تیرے تے راضی، ہاں 73 جنگاں وچ رہے، کعب بن مالک میدان احد وچ سب تو بڑی قربانی دتی سی، جدوں حضور نو پہچان لیا نا کافراں نے حضور دے لباس تو 3000 دا رخ حضور دی طرف ہو گیا، حضور تے حملہ آور ہو گئے، سارے کٹھے ہو کے حضور والا آ رہے سن، تے کعب بن مالک عرض کی تھی حضور آج اگر میری خدمت قبول ہوئے تے میں حاضر ہوں، حضور نے کہا کیا چاہتے ہو، کہا کہ یہ جو جنگی لباس آپ نے پہنا ہے نا
یہ کافروں نے آپ کو پہچان لیا. میری آرزو یہ ہے کہ جنگی لباس آپ پہن لیں اور آپ والا لباس میں پہنوں. اتنی بڑی قربانی دیتی. کعب بن مالک جب حضور کا لباس پایا نا ایک طرف دوڑ پہ, انہیں سمجھا رسول اللہ جا رہے ہیں. وہ سارے کافر ادھر متوجہ ہو گئے. آپ نے فرمایا میں تے جان دے سکتا حضور تے. 3000 بندیاں دا سامنا کیتا میدان احد وچ کعب بن مالک نے. چلو 3000 نہیں پہنچے ہونے 1500 کے کعب بن مالک تک پہنچ گئے ہونے. آپ نے تنے تنہا انہاں دا مقابلہ کیتا. فرمایا ادھر آ اسی جو موجود ہیں حضور واسطے قربان ہو. لیکن اس کے باوجود حضور انہاں نہ 50 دن نہیں بولے. اتنی قربانیاں دین تو بعد بھی حضور 50 دن انہاں نہیں بولے. تے تسی تے میں خالی نعرے لا کے جان چھٹ جانی. یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. صحابی رسول کعب بن مالک نہ حضور نہیں بولے, پورا مدینہ نہیں بولے انہوں نے. حضرت ابو قتادہ آپ نے چچا زاد بھائی سن فرمانے میں وہ باغ ایک ڈیوٹی کر رہے تھے. میں باغ دی دیوار تو انہوں نے کیا السلام علیکم, انہوں نے کوئی جواب نہ دیتا. میں کہا السلام علیکم, انہوں پھر میں کہنے میں قسم دیتی. میں کہا ابو قتادہ, حالانکہ انہوں دی دھی جڑی سی کہا یہ چچا زادہ آپس ابو قتادہ کے کعب بن مالک, انہوں دی دھی حضرت کبشہ حضرت کعب بن مالک کے بیٹے کے نکاح میں سی. اتنا گہرا رشتہ تھے. فرمانے سب تو زیادہ پیار بھی مدینے کے صحابہ میں جو میں نے ابو قتادہ نال سی. کہتے میں اتو سلام دیتا, انہوں سلام کا جواب نہ دیتا. پھر میں کہا میں تینوں اللہ دی قسم دینا میں اللہ رسول نال پیار کردا, پھر بھی چپ رہے. تیسری باری میں کہا میں تینوں اللہ دی قسم دینا او میں اللہ رسول نال پیار کرنا, سلام کا جواب تے دے. فرما اللہ و رسول عالم, اللہ جانے یا رسول جانے تو پیار کردا یا نہیں. میں تیرا سلام کا جواب نہیں دینا, میں نے حضور نے منع کیا. یہ کہنے لیے میرے چاچے نے یہ گل کی تھی. کیوں جی یہ ساڑھے پنڈ دا چودھری سی جی, وہ ساڑھی مجبوری. حضرت صاحب اور میں کعب بن مالک ابو قتادہ کو پوچھا تہاڈی کوئی مجبوری نہیں سی, تہاڈے تے رشتے نہیں ہوئے آپس وچ پتراں دے ہوئے ہوئے سن. فرمایا وہ رشتوں کی کیا بات ہے جب حضور نے منع فرمایا تو پھر کیا بات ہے. یہ کہنے جی میرا ماما ادھر سی اور میرا چاچا اس فلانی پارٹی سی. مولانا صاحب میں اتو تو وچوں تہاڈے نال تے اتو میں انہاں نال. میں کہ تو اتو تے وچوں تے گل ہی کوئی نہیں. ایتھے ایک ہی بات ہے, انہیں جانا اینج نہیں ہونا. تسی جڑے آئے بیٹھے ہو تہاڈے نال میری گل نہیں ہے. تسی تے جڑے میری تقریر سن لیندا او تے بہت بڑا شعر آدمی. اقبال کہندا دل بری پہ قاہری جادوگری اس. کیوں جی اور دل بری با قاہری پیغمبری اس. اقبال کہندا گل ہوے او دے اندر جلال نہ ہوے. اقبال کہندا اے تے جادوگری ہے. یہ تو بندے پسان کا طریقہ ہے. دل بری پہ قاہری جادوگری اس اور دل بری با قاہری پیغمبری اس. اقبال کہندا گل ہوے تے دے اندر تن تنا ہوے, اگلے دا کلیجہ پاڑ کے تے باہر نکل جائے. کہندا اے اسلام دا مزاج ہے. او جی وہ حضرت صاحب تو کسی کے خلاف گل ہی نہیں کرتے. میں آگو حضرت صاحب نہیں ہے, وہ گل وچ ہو رہے جی. تیرے حضرت صاحب نے آج تک کسی پتھر نہیں مارے تے رسول اللہ نے لوگ کیوں مارے؟ دس میں دس. تیرے حضرت صاحب نے کسی نے برا آج تک نہیں کیا تے نبیوں کے بارے جو زبان لوگ استعمال کی تو قرآن میں موجود ہے. میں تو ترجمے بھی کد نہیں کیتے جو کچھ لوگ نبیوں نے لفظ کہتے. خود رسول اللہ کے بارے جڑے لفظ قرآن ولید بن مغیرہ کیا رب نے نقل کیتے, پھر رب نے ان کی جواب دیتا. تیرے حضرت صاحب کیڑے ہیں جن آج تک جنہ 20 سال ہوئے نے امامت کرتے ہیں تے محلے جھگڑا بھی نہیں ہویا. تو میں نے دس جڑا رسول اللہ دین لے کے آیا تو برانا ٹکرا دینا نہیں. ٹکرائے برا آپس چاچے مامے نہیں ٹکرائے, پیو پتر نہیں ٹکرائے. میں جس اسلام دیا گلا کرنا ہو تو برانا جی حضور کا غلام ہوئے تو سبحان اللہ, جی نہ ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح میدان بدر جب اپنے پیو دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے سن این چکے ہوئے سی. حضور نے فرمایا کی کون ہے؟ عرض کی تھی تو میرے پیو دا سر ہے. میں کیوں کٹ کے لے آیا؟ عرض کی تھی گستاخی بھی کی تھی اس نے کٹ کے لے آیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. بیٹھ کے اتنے کہنے جی اسی کمزور ہاں. بلال تو بڑا تو کمزور کوئی نہیں نا.
کیوں جی میں جس اسلام دیا گلا کرنا مکے حبشے دا بلال ہوئے تو ہوئے بھی غلام تو پھر کفر دے سامنے آئیں کھڑا ہو جائے اور ظلم برداشت کر جائے. آج مسلمان کی سے وہ چون ساڑھے پنڈے ہی پڑا جو گھنڈے رہا دے میں کہا گھنڈے دا مقابلہ کرنا تھا بلال دی سنت ہے نا. میں نہیں پڑھے ہوئے جاتی آج میں پڑھے ہوں حضرت حباب دے جسم ایک ایڈیڈ سراف سن حضرت عمر نے اپنے دور خلافت جب انہوں نے قمیض پچھو کانڈے چاہی تے ایڈیڈ سفید داغ ہی داغ دے سراف تے آپ اینج ہو گئے فرماؤ حباب ہے کی ہویا عرض کی تھی جناب بلال نو تو چھڑان واسطے صدیق اکبر آ جاندے سن سانو جب آگ تے لٹایا جاندہ سی تے سانو چھڑان بھی کوئی نہیں سی آگا ساڑی چربی آپ بجانی ہوگی سی اسی خالی لبیک کا نعرہ لان لگیا سیاسی نعرہ ہو گیا ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے سیاست ہو گئی. کس طرف آپ لوگ جا رہے ہیں آپ کو کوئی سمجھ ہے کس طرف جا رہے ہیں. ہم سے مراد اے سارے علماء اے سارے مشائخ اے تسی جے ختم نبوت ہوتے کھڑے نہ ہوں گے تو اللہ دا عذاب آ جانا سے پکی گل ہے. میں نے بڑے بڑے روحانی لوگ ملے میں نے مجذوب بھی ملے انہاں کیا ساڑی ڈیوٹی لگی ہوئی سی فیض آباد سارے روحانیوں نے آرڈر ہو گئے سی کہ چلو اس سارے فیض آباد جا کے پیرا دو گا. ہاں جی وہ سارے مجذوب بھی آئے بیٹھے سن. ہاں جی تسی کی سمجھ بس کیا میں بچ گیا وہ مجذوب راتی ایک جڑا تیگری دے ٹائم وہ مجذوب این کر کے چلا گیا سی بھائی ایتھے کچھ نہیں ہونا کالے دین کے وہ اپنا کڑا پا کے چلا گیا سی. ایسی ہمیں جا بیٹھے ختم نبوت واسطے تسی کی سمجھتے ہو ہمیں مدد آ گئی اتھو 40 بندیاں دے سامنے 1000 بندے ہمیں نس پہ کیڑی شے میں ایک کے نسے وہ گل تو وچ ایسی نہ جڑی ایک کے نسے بند کرو. اے ہن جڑے مذاکرات ہوئے نا وہ پوچھتے سن بڑے بڑے انہاں دے وہ کہنے سن دسو مولوی تسی فیض آباد کیتا کہ سانو سمجھ نہیں آؤ تسی کی کیتا ہے ساڑھے بندے نے کیا ہونے کہ انجھے نہیں ہونا پہلے بیک داخل ہو پھر سمجھ آڑی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. لو جی ایک صحابی نو تیر لگیا نا سینے تے انہاں کیا فس تو پھر اپنے القابت میں کل سمجھان لگا انہاں کیا اللہ دی قسم ہے خون دا جدو فوارہ اٹھیا نا آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تو بازی جت گیا. اس جنے تیر ماریا نا انہیں تیر اتھی رکھیا تلوار اتھی رکھی حضور دی بارگاہ میں چل انہیں کہا جناب اج تک تے میں پڑھیا جڑا مرے وہ بازی ہر جاندہ پہلی باری میں تواڈے غلام کو سنیا وہ کہندا میں بازی جت گیا. یہ مرن تو بعد بندہ بازی ہرنا یا جتنا تو میرے آقا نے فرمایا تن ان سمجھ نہیں آنی میرا کلمہ پڑھ پھر تنوں سمجھ جنہوں ہے لبیک کا مسئلہ نہیں نہ سمجھ آنا پہلے لبیک داخل ہو ہاں پکی گل کیوں جی وہ تو باہر بیٹھ کے نہیں سمجھ آنا اندر آؤ گے تو کہو گے ہو یہ تو گل وچ ہو رہی انج بھی کدی ہویا پورے پاکستان ایک تسی اینڈ کر کے جناب پہلے تو کہندے سن وہ فلانے دی وجہ تو بند ہویا کوئی کہندا فلانے دی وجہ تو بند ہویا کہندے وہ ساڈے پیر بھی آئے سن ہن تو کوئی نہیں آیا. میں ایسے اسلام دی گلاں کرنا جڑا ٹر پوے اسلام واسطے اسلام دی کنڈ نہیں لگڑی پکی بات کوئی آوے پاوے نہ آوے. ہاں جی کوئی آوے تے پاوے نہ آوے اسلام اپنی پاور رکھتا. میں اسے پاور دی گلاں کرنا کدی میں نہیں ویکھیا فلانے نوں بجا کے لیاؤ او بڑے پیسے والا او بڑا فلانا ہے اودی برادری پڑی گئے میں کہا نا 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 میں کہا اقبال کی بنیا کہنے لگا جے کوئی بڑا آ جائے نا تو پھر صدیق اکبر بن جاندے عمر فاروق بن جاندے عثمان غنی بن جاندے حیدر کرار بن جاندے خالد بن ولید بن جاندے جے بڑا کوئی نہ آوے تو پھر اسلام دے پیراں وچ نہیں پیندا تے میں کہا پھر کم کیوں ہوندا کہندا کم پھر انج ہوندا بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ اونچے بولا جبی سبحان اللہ. اقبال کہنا ہے جے بڑے کام نہ کرنا اسلام انہوں نے پیرہ چ نہیں پہندا وہ بلال نو حبشے تو بلا لیندا سلمان نو فارس تو بلا لیندا صہیب نو روم تو بلا لیندا چلو اے میرے نبی دا کم کرو. ہن پریشان ہے من کہ یہ ویل چیئر تے بیٹھا ساڑی اتنی بڑی گدی ساڑے اتنے بڑے مرید ہیں تے لوگ اسی بیٹھے ہوندے ہیں تے ایدی کار والے لوگ ڈس پیندے
اے بھی کئی لوگوں کو بڑا درد ہے ویل چیئر والی کی عزت کیوں ہوندی؟ میں کہا گل انجے کہ اسلام کا کوئی کام کرے نا تے بھاویں حبشے دا غلام ہوئے اسلام دا قرض کوئی نہیں رکھتا انہوں کعبے دی چھت تے چڑھا یہی تو کمال ہے اسلام دا کیوں جی بھاویں ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے جے ٹر پوے نا تو پھر دنیا نو اسلام دکھا دیندا اے ساڈی مذاکراتی ٹیم نو ایک بہت بڑا وزیر کہنے لگا کہ ساڑی امریکیاں نہ ملاقات ہوئی آدھا گھنٹہ تے 5 منٹ وہ تہاڈے بارے گلاں کرتے رہے لبیک والے کون کدھروں آئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہے کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عمران دا بندہ ایک میں ملیا کہنے لگا جدو عمران دی میٹنگ ہوتی وہ کہتا ہے یہ لبیک والے کوٹ میں نے ایک کلپ سنایا نے صفدر دا جڑا ہے وہ کہتا مولی خادم دا وظیفہ بہت تیز چل رہا ہے آج وہ بھی میڈیا والے وہ انٹرویو لیا انہیں کہا مولی خادم جڑا بہت تیز ہے دا وظیفہ پڑھ دے تے اسی پڑھیا وہ وظیفے بڑے تیز ہے میں کہا وظیفے تیز بھی گل وچ ہو رہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز اقبال کا اب تھوڑی لائیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو اندروں سارے ہلے ہوئے ہیں تسی تھوڑا جا کھڑے ہو جاؤ اسلام آ جانا بس ہوں تو دے مناصر ہے ہاں تسی ہوں کی فیصلہ کرنا ہے تو ہوتے صدیاں بعد ایک ماحول بن گیا اور خالص لوگاں دا ماحول بن گیا خالص لوگاں تسی خالص لوگ بیٹھے ہو نا میری تقریر عام بندہ نہیں سن سکتا توبہ 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 اوپر یہ گاڑا کرتا یہ بڑا یہ تو متشدد ہے یہ انتہا پسند ہے وہ تو 2-2 میل پر نال سن کے نستے ہیں جڑے تسی سن بیٹھے ہوئے خالص نہیں بازار میں کانا سونا تے سونا کئی قسمہ نہ ہونا ہاں جی کیوں جی ہاں کیوں جی ہے نا گل تے سونا کئی قسمہ نہ ہونا اس واسطے تسی جڑے ہو نا خالص لوگ بیٹھے ہو بڑا ماحول بن گیا اسلام دے آن دا یہ ہوں تسی اس موقع نو ضائع کرنا ہے یا حضور دا دین تخت تے لے آنا ہے بس فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم اقبال کہندا ہے ہن فیصلہ تسی کرنا ہے کہ پیٹ بھرنے یا محمد عربی نال محبت کر کے اپنے دل زندہ کرنے یہ تہاڈے ہاتھ وچ فیصلہ ہے اسی تو مراد ہے پوری تاریخ لپے گیا رسول اللہ مراد اسی تو مراد میں نہیں ہونا میں تو پانی 2-4 فٹ پرے پہ ہوئے تو پانی نہیں پکڑ سکتا میں تو اتنا معذور آدمی اے مراد ہے تسی لوگ ہو سارے اسی تہاڈے واسطے ایک ماحول پیدا کر دیتا کہ نہیں یار صدیاں بعد بھی کوئی دین واسطے کھڑا ہو جائے تو مردہ بندہ نہیں جی مردہ ہوگا تو میں کدوں نہ مر چکے ہوں میں اپنے بارے تہاڈے نال گل کر رہا ہوں واللہ میں کدوں نہ انہوں نے جڑے حربے استعمال کیتے میں کدوں نہ ہارٹ اٹیک ہو چکیا ہوں آخر بندہ بندہ ہے نا آخر ایک ہاتھ ہوتی ظلم و ستم دی بھی لیکن میں ہر واری ایک نواں مزہ آیا انہوں نے ظلم و ستم سہن دا نواں مزہ آیا کہ میں آکھا یار کوئی گل نہیں تو کیڑے کام کیتے تو ویل چیئر پہ بیٹھے تو کی ہویا جے روٹی نہیں ملی تو کیڑی بات تیرا گھر سارا لٹ کے لے گیا تو کیڑی بات ہے مالک تینوں اور دے جانا کیوں جی
پترا میرے نو ماریا انہوں نے لٹا لٹا کے کٹیا مارن دے قریب جب پہنچے تو انہوں دی جان چھوڑی میں کہا مر بھی جاندے تک صحابہ دے بچے نہیں مرے شہید ہوئے کہ ساڑھے مر گئے تو کہنا ہونا جیلہ میں میں کہا صحابہ نہیں گئے نبی نہیں جیلہ میں گئے جناب یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل میں رہے 9 سال آپ جیل میں رہے اللہ دے نبی اسی جیلہ میں اگر رہ رہے تو کیڑا کام ہو جانا تو جڑے باہر انہوں نہیں مردے ہاں باہر بھی جاندے جاندے لوگ مر جاندے 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 ایکسیڈنٹ ہو جاندے 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 پتنی کیڑیاں لوگوں کو بیماریاں لگ جاندی ہیں جیل وچ مر گئے تو پھر کی ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا جدو سیدنا صدیق اکبر میں گل پلے بدی ہوئی جدو پورا عرب اینج پیٹ وچ آ گیا نا حضور دی تشریف آوری تو بعد ہر طرف افراتفری پھیل گئی تو سیدنا صدیق اکبر نے خالد بن ولید نو بلایا فرمایا خالد تو حالات ویکھ رہا انہوں نے کہا جی ویکھ رہا فرمایا انہوں نے قابو کرنا ہے تو میں تینوں 2 گلاں کرنا انہاں دوواں تے تو عمل کیتا تو اسلام پھر ایک باری پوری دنیا نو دس دے گا اسلام کیوے انہوں نے کہا جی دسو آپ نے فرمایا شہرت کو بچی شہرت تے پیچھے نہ نسی تو اس طرح تیرے پیچھے پیچھے نسن گی سبحان اللہ ایک تو ایک گل دوسرا فرمایا موت تے پیچھے نسی کمی ادھر آ کہ زندگی مل جائے گی موت نہیں آئے کیا بات اے 2 گلاں خالد بن ولید نو سیدنا صدیق اکبر فرمایا عزت پیچھے نہ نسی عزت تیرے پیچھے آئے گی تے موت نو کمی ادھر آ تے موت تیرے نیڑے نہیں آئے پھر گل انجی بنی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات پھر جب سیدنا خالد بن ولید تو موت آئی تو آپ نے پھر اس میں موت نو دیکھ کے فرمایا لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربت بسیف و رمیت بسہم و طعنت برمح فرمایا آج تو خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی میں تے تینوں تلاش کردیا پورا جسم برباد کروا چھڈیا میرے جسم تے ایک پالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہوئے ادو تو ویکھ کے نہ ادو میری طاقت ویکھ کے نہ آئی آج کمزور سمجھ کے آ گئی آپ نے فرمایا میں تینوں لکھاں دے لشکراں وچ تلاش کیتا ادو تے نظر تو ہی نہ آئی اج تو آ گئی وہا نموت علی فراشی حتفان فی کما یموت البعیر آپ فرمایا ہن خالد بستر تے مر جائے گا جی میں اٹھ اپنے قلعے تے بدیا مر جاندا ہائے ادن موت آندی جدوں میں 40,000 دے لشکر وچ 10 بندے کٹ کے لے گئے سی ادو موت آندی نہ ادو کیوں نہ آئی آپ جاندے جاندے میں افسوس کیتا فرمایا آج خالد دے سامنے آئی ہے جدوں میں ڈھونڈدا سی ادو کیوں نہ آئی اے گل موت دی آخر تے بوس دلاں واسطے خالد بن ولید دا پیغام دھرنے نہیں جانا ہاں بچے اسے موت نہ آ جائے اے حضرت صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں باہر نکلے تھے تو شہید ہو جان گے میں کہا امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگ کٹ لے تیرا حضرت بڑا قیمتی میں کہنا ہونا جی امیر حمزہ میدان احد شہید نہ ہوندے نا تے خندق وچ بھی اتنا نقصان نہیں سی ہونا ہاں جی جی جنگ یمامہ میں بڑے بڑے جرنیل صحابہ شہید نہ ہوندے تے کیسر و کسرا این فتح ہو جانا سی اتنے کہنے میں مر جاؤں گا تو پھر حضرت صاحب پیچھو کم کی ہونا ہے اور میں آکھا تم چھڑ پرے تیرے جائے لکھا آئے اسلام اپنی پاور نہ رہے کھڑا رہے تیری وجہ تو اسلام نہیں کھڑا نہ تو سام دیتا ہے اسلام نو اسلام اپنی پاور نہ کھڑا کیوں جی اتحار بندہ سمجھتا بھی میں مار گیا تو پیچھے کی ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا اسلام نو برکت ہوڑی شکر نہ کریے تو خون تیرا آوے تو اسلام اور ترقی کرے کئی لوگ اپنے پیران دے بارے تے اپنے استاداں دے بارے کہندے جی ساڈے استاد مر گیا تے پھر میں کہ تیرے استاد جے لکھاں مر جان تے چنگا ہے چل کم از کم ٹرمپ نو اسی پیغام دیواں گے جلدی امریکہ فتح ہو جائے گا ایتھے اندر بیٹھے جی وہ بڑا کام کر رہے ہیں میں کہ میں نے بھی دسنا کعب بن مالک نمازاں پڑھیاں کہ نہ پڑھیاں جدوں حضور تبوک وال گئے پڑھیاں کہ نہیں مسجد نبی شریف وچ پڑھیاں نمازاں سارے دین کے کام کیتے کہ نہیں کعب بن مالک نے پھر حضور 50 دن کیوں نہیں بولے 10 منگے تو جواب دیتے دل کے ہاتھ رکھ سچ سچ دس جی ہموں فالا ہم ہوگا بڑا کام پہلے ہوگا ختم نبوت ہمارے تو بعد 10 تو کیڑے دین کا کام کرن اندر بیٹھے ہیں میں نہیں دس ہاں جی ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز
پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد تو جو بس میں گل مکان کے نیڑے آ گیا. اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. نماز صحابی کیڑے صحابی نماز پڑھ رہے سن، حضور نے بلایا بھائی مجمع وچوں. انہوں نے کہا حضور میں نماز پڑھ رہے سی. فرمایا تینوں پتہ نہیں اللہ رسول بلاون تے نماز چھوڑ کے آ گئے. کیوں جی 40 سال تک تو نماز کا درس دکھیا، ایک کیوں نہیں دسیا کہ صحابی نماز پڑھ رہے سن تے حضور نے فرمایا تینوں پتہ نہیں کہ نماز چھوڑ کے آنا سی. تے پھر حضور و صحابی نو کم بھیجن کہ جا جناب دوڑ تے سودا لے آؤ مدینے دے بازار وچوں تے صحابی جامن دے نال ریٹ چکاون. گڑ اتنے دا، سبزی اتنے دی، گاجراں اتنے دیاں، کدو شریف اتنے دا. او صحابی پیسے دے کے آون، کعبہ ادھر تے صحابی ادھر جامن تے نال گلاں کر گن دکاندار نال واپس آون. 2 رکعتاں پڑھ چکے سن، پھر اگوں نماز شروع کرن، نماز نہ ٹوٹے. اے درس کو کیوں نہیں دیتا اپنے مقتدیوں کو؟ کیوں نہیں؟ 40 سال تک مولویوں کی نماز دے درس ہی نہیں مکتے. میں کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ایک کیوں نہیں دسیا لوگوں نے؟ ہاں جی دسو جی کیڑے صحابی سن مجمع وچ دسو جنہوں نے حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تسی یہ نہیں یاد پڑھی اللہ رسول بلاون تے آ جاؤ. ایتھے علامہ ندیم صاحب ایتھے گل بھی وچ ہو رہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ تے رسول پیچھے دعا دا ذکر ہے، سیغہ کے ایک ہے دعا دا ذکر ہے تے ضمیر تسنیہ دی لوٹنی. عربی قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھے اذا دعا دعواکم کہ وہ دونوں تمہیں بلائیں تو حاضر ہو جاؤ. سیغہ واحد ہے کہ رب نے دسیا میرے حبیب کو بلانا میرے ہی بلانا ہے، کوئی دو قانون کے مطابق دعا ہونا چاہیے. لیکن ہے کی ہے کیوں نہیں درس قرآن دیتے مولویاں؟ کیوں نہیں؟ یہ تو مولانا روم لکھیا نا ایک بہنگا سی استاد ایک شاگرد بہنگا سی. بہنگے نو تمہیں پتہ ہے دو نظر آنے پاکستان میں جو بہنگا ہے کہنا ہے لبیک پر پابندی لگ سکتی ہے. میں کہا لوا کے بکھا تو اس پر پابندی لگ سکتی ہے. میں کہا لواؤ لبیک پر پابندی لگ جائے گی. اور نہ ہوتا سی بنا لینی وہ تے لگی پھر اور نہ دی بنا لینی وہ تے لگی پھر اور نہ دی بنا لینی. اے تے پترو تواڈے گاٹے لگ گیا کام. اے تے حضور دی امت جاگ اٹھی. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا دین آیا. لبیک سمجھو لبیک تے پابندی لگ گئی اور نہ دی جواب پڑھ سکتے. کیوں اسی نہ یہ تسی کی سمجھتے ہو ویسے پیچھے ہٹ جانا ہے؟ نہ پیچھے ہوں نہیں ہٹنا. اسی ہٹ جاواں گے تے جوان ہے جڑے جنہاں دے سینے پھٹ رہے ہیں اے جوان نہ یہ کہنے ہن تے جناب سمندر بھی گھوڑے پا دینے. یا رسول توجہ اے ہن کسی دے واسطے نہیں کہ مولوی خادم جی پیچھے ہٹ گئے تے میرے لوگ ویسے گولی مار دے اور کہ سانو آگ لا کے مولوی کدھر جانا. اور مولوی خادم چون بھی چناچے کرے گا تو مولوی خادم کی گردن لوگ پہلے لاڑے. انہوں نے کہا چون چون دے پترا ساری زندگی تقریر کرتا رہے ہو جی سانو آگ لا کے ہوں پیچھے ہٹ جا چل لگے. ہوں مولوی خادم پیچھے ہٹنا چاہے بھی تو نہیں ہٹ سکتا. ایک ہی صورت ہے پہلے اپنی گردن لوائے گا. اے نہ منڈے بھی سانو چھڑنا توبہ 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 توبہ. جڑے مامے نہ بھی لڑ پائے چاچے نہ بھی لڑ پائے محلے دارا نہ بھی لڑ پائے بڑے برہما نے جا لا لیا وہ تو لالا ضرور ہے میں کلمہ محمد عربی دا پڑھے ہٹ. کیوں جی ایسا تھا کہ بچے آ گئے انہوں نے بچے بولی خادم چوچو کرے گا سب تو پہلے تو میری گردن آ جائے. میں توبہ توبہ میں کر ہر ویلے جڑا مینوں کہدا نا میں جی تواڈے واسطے دعا مانگدا میں کہ ایک دعا تو ضرور منگنی. یہ کی میں آکھا دعا منگی جس رات چلیا اللہ اگے لے جائے پیچھے نہ ہٹا. میں حضور دعا ضرور مانگ پیچھے دا راہ ہی کوئی پیچھے دا مطلب کہ کسی غلط کام کیتے جتنے کی جدو صحیح کیتے تو پھر مانا ہے کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے دین تخت تے آ جا. یا رسول توجہ جی میں گل کرن دے بچے ہوئے
وہ میں گل کرن دیتا 10 منٹ دکان لگا میں ہوں گل حضرت سعد بن معاذ والی گل پیچھے رہ گئی. آئندہ سال جدو آیا نا غزوہ احد تو بعد پھر کیڑا غزوہ آیا بچو مجمع وچ سوال ہے غزوہ اور خندق. ہاں جی حضرت سعد بن معاذ پچھلے سال نکاح بھرا دیتا عمیر بن معاذ شہید ہو گئے. ہن سعد بن معاذ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں حضور دے حجرہ مبارک دے قریب تو گزرے حضرت سعد تلوار تے تیر تے نیزے موڈے تے رکھے ہوئے تے شیر فرماندیاں انہوں نے نہیں سی پتہ میں انہوں کی گفتگو سن رہی ہیں کیونکہ حضور دے گھر دے قریب تو گزرے. تے حضرت سعد پتہ ہے کیویں جا رہے سن وہ ہن میں کھڑا ہوندا نا تے میں تانوں چل کے دسدا بھئی حضرت سعد کیویں جا رہے سن. پچھلے سال بھرا دے چکے تے ہن آپو جاندے کی دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ بچاویں میری ماں اس صدمے نہیں برداشت کر سکے گی. یا اللہ پچھلے سال نکاح بھرا دیتا میں نو بچاویں بس میرے خیال میری ماں مر جائے گی جے میں بھی شہید ہو گیا. نا حضرت سعد جڑا ترانہ پڑھیا میں اس اسلام دیا گلا کرنا. ام المومنین خود فرماندیاں جدو قریب تو گزرے تے کہہ رہے سن لبس قلیلا یدرک الحیجا حمل ما احسن الموت اذا حان الاجل. فرمایا سعد اور ٹھہر نہیں جا اتنی جلدی کیڑی ہے اے ہنے ویکھ جنگ برپا ہون والی جے اج موت آ جائے تے اس موت دی کیا عبادت. سبحان اللہ کیا بات. علامہ ندیم ما احسن الموت. ہاں جی علامہ اسرار عباسی یہ ما احسن کیوے پہلے تعجب فرمایا اج موت آ جائے نا اس موت دی پھر کیا عبادت. ایک بھرا دے کے دوسرا کی نغمہ پڑھتا جاتا ہے آئے آئے اور لبس قلیل تھوڑا ٹھہر کے اتنی جلدی کے اے ویکھ کے صحیح ہونے مارتا برپا ہونا جی آج ساتھ دی موت آ جائے تو ما احسن الموت اس موت دی پھر کیا ہی بات ہون سمجھ آئی میں اس اسلام نہیں اندر تو پھر موت آ بھی گئی. سعد بن معاذ نو ابن ارقا تیر ماریا آپ دیا رگے اکھل کٹ گئی وہ دا نام سی ابن ارقا. انہیں جب حضرت سعد میں تیر ماریا نا پیچھے آ کے لگیا تو وہ کہنے لگا خذ آوانا ابن الارقا میں ارقا دا پتر ہوں جھل میرا تیر اسی جنہ دا کام کرنا میں نہیں کہنا سانو لگا نہیں چھڑ دے. انہیں جب حضرت سعد نے تیر ماریا نا تو حضور نے اپنی طرفوں جواب دیتا فرما ارق اللہ وجہک فی النار. فرما تو میرے غلام نے تیر مار کے فخر کرنا اللہ تیرا منہ آگ کے جلا دے. اسی جنہ دا کام کرتے ہیں خود اپنے غلامہ دی طرف خود جواب دے بدبودار ہوئے کہ نہ ہوئے. اسی نائل قرار دیتا ہے التا آیات جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خواہ پھرتے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اسی نے نہیں جی سانو تو صرف ہتکڑیاں نے لائیاں ممتاز نے پھٹے لایا تو کیڑا جواب آ رہا ادھروں کہتے ہیں چور ہے اے نہ آئل ہے کہتے ہیں یہ ساری زندگی واسطے نہ آئل ہے. یہ ایسی دے رہے ہیں جواب یہ جواب ادھروں آ رہا ہے سانو سمجھ ہی کوئی نہیں سی اسی انہوں کہنے سی گناہگار بن کے رہو غدار نہ بنو. یہ سمجھتے سن نہیں ساڑھے کو تو حکومت ساڑھے کو تو سارا کچھ ہے. دسو یہ جب نہ آئل ہوا پہلی باری میں لاہور رہنا جمعے والا دن سی جمعے تو بعد میں مڑے نو کیا بھائی کی خبراں لاہور وچ کی بنیا اے تے کہندے ساڈا تخت لاہور ہے ایتھے جناب خود بھی رہندے 5-5 کلومیٹر دے انہاں دے محلن سینٹ انہاں کول صوبہ انہاں کول بلوچستان انہاں کول سار پاور انہاں کول ملا انہاں دیاں لاہور کتنا بند ہویا تے میں نے رپورٹ آئی 10 بندے بھی نہیں نکلے تھے مجھے واسطے کیوں جی میں کہا بندے نہیں نکلتے ہاں پیسے واسطے بندے نہیں نکلتے حکومتوں واسطے بندے نہیں نکلتے بندے ادھر نکلتے ہیں جدو کی محمد سے وفات لے کر ایک فقیر بے نوا میرا ویل چیئر پہ بیٹھا ہوئے وہ اعلان کرے لاہور بند کر دو تو لاہور بند ہو جائے. ایک اپنا تخت لاہور ہوئے تو 10 بندے بھی نہ نکلتے گل کے ہوئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد 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 تیری
مراد بھٹو کو تو پھانسی لگی یاد ہے تو میں نے یاد پاکستان بند ہویا نہیں کوئی نہیں ہویا فیض آباد 8 شہیدوں کے بدلے پورا پاکستان بند ہویا ہویا کہ نہیں اے جڑے ایسا نہ کہ ضامن او ضامن ہو جاتا سی کہنا بھائی وعدہ خلافی نہ بھائی انہوں نے اندروں بھی ملامت شروع ہو گئی یار کہ تسی جلدی بندے ہو یار ایڈے تو بڑا ادارہ ہے تے تسی نا انصافی کرو واپس ہی پہ کے انہاں کہا بھائی نہ بھائی نہ تے کل کو اور ہی نعرہ پڑھ کے پھر کہنا دا کام کرو جلدی نہ بھائی نہ وہ نہ بھائی نہ پوری دنیا پھیل گئی کئی بیچارے 100 گلاں کرتے میں ساڑی ایک گل پھیلے میں کہا گل وچ ہو رہے اس نو سمجھو ذات واسطے جڑا بندہ ٹرے گا گلی گلی ذلیل ہوئے گا ہر لمحے ذلیل ہوئے گا جڑا اللہ رسول واسطے چلے گا اللہ رسول اس کو ذلیل نہیں ہونا ہن مان جائے یار نہ بھائی نہ ہو وہ اتنی انہوں نے کانے جناتی ستے بھی خوابت بھی نہ بھائی نہ تو انہوں نے سویرے اٹھ کے کیا ہو یار انہوں مولویوں کی گل منو ہے تو راتی سن سون بھی نہیں دے خوابت بھی نہ بھائی نہ جی نہیں نہیں ہوں تہاڈی حکومت آ جانی 2018 دعا کرو تے محنت کرو تہاڈی تو مراد ہے انہاں بچوں دی آنے نوجوان جڑے بیٹھے تسی آنا تسی محنت کرو تو تہاڈی حکومت آ سکتی بالکل پکی گل ہے ہر گھر تبدیلی آ گئی لاہور سروے ہویا جدھر جان کوئی ووٹ کس کو دیں گے کہنے لگا وہ کہے یہ بلاوا نہیں گل وچ ہو رہی ہر گھر تبدیلی آ گئی اے منڈے ساڈے نوجوان انہاں دے ہاتھی نو جناب کمپیوٹر تو نہیں سن اٹھتے ایک کہنا کیا کمپیوٹر نے ہاتھ سٹیا سمجھ آئی انہوں نے کہا چلو ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف ہویا کہ نہیں ہوئے دل کے ہاتھ رکھ تبدیلی آئی کہ نہیں میں نے ایک مووی دکھائی نہیں ہوئے دولہا جناب لبیک کے نعرے لائی جا رہے تو کہتے ہیں دل کے ہاتھ رکھ تبدیلی آئی کہ نہیں دولہے بھی کدی نعرے لائے سن نکل کے وہ تو گھوڑی تے جناب وہ پیسے سٹتے سن تو بیچارہ منہ مسوڑ کے بیٹھا رہتا سی پیسے تے جا رہا ہے دل تو وہ کرتا سی چکڑ نہیں حسن والی نہیں حقیقت بات پیسہ تو پیسہ ہے لیکن وہ منہ بڑھا کے بیٹھا رہتا سی گھوڑی تے بھائی میں یا کار ہوتے تے میں جو اتر پیا تے لوگ کہنا بڑا کمینہ 100 کے نوٹ واسطے اتر پیا جڑا 500 کے نوٹ واسطے بھی نہیں سی اپنی گھوڑی تو اتر دا کار تو او کار تو اتر کے آئیں گے بیگ دے نعرے کیویں لا رہا ہے تبدیلی نہیں ہے اس تو وڈی کیڑی تبدیلی ہے جناب رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک بابا جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سنا کے انہوں نے حضور جی آواز دے تے لبیک یا بیٹھ جاؤ یہ بڑی گلاں ہو چکی ہیں پہلے مولویوں کو سن کے تھکے نہیں تسی اور گل وچ ہو رہے ہاں سن لو اے میں ایک گل ساری سنا دینا لو جی افتخر الحیان حضرت حنظلہ نہیں سارے آ جان میں سے افتخر الحیان الاوس والخزرج فقالت الاوس منا غسیل الملائکہ حنظلہ بن الراہب ومنا من اهتز له العرش سعد بن معاذ ومنا من حمد الدبر عاصم بن ثابت بن ابي الافلح ومنا من اجيزت شهادته بشهاده رجلين خزیمہ بن ثابت الانصاری اور سمجھ آئی ایک قبیلے دو بڑے سن مدینہ منورہ اوس تے خزرج اے آپس وچ بیٹھ کے نا ایک فخر کردے سن اے نہیں سن کہندے میری ساڈی کوٹھی وڈی کہ تیری وڈی میرا چاچا جڑا وہ اٹلی رہندا تیرا چاچا ناروے رہندا اتنے یہی فخر ہوتا تیرے کول کیڑے ماڈل دی گڈی تے ساڈے کول کیڑے ماڈل دی گڈی انس بن مالک کہندے چونکہ حضور دے خادم ساتھ کہندے میں جدوں بھی حضور نے مینوں بھیجا نا بلا کے لیاؤ فلانے نو اے آپس وچ بیٹھ کے فخر کی کردے سن فقالت الاوس اوس والے کہندے سن اوے ساڈے کول او جنا جنوں فرشتیاں غسل دتا سبحان اللہ او حضرت حنظلہ وہ کہندے سن ساڈے وچ او جنا ہے جدی موت ہوتے اللہ دا عرش بھی ہلیا وہ سعد بن معاذ جنہ دی میں گل کر لوں انہاں کہا ساڈے وچ او جنا ہے جدی حفاظت شاید دی مکھیاں کی تھی عاصم بن ثابت ابن ابی الافلح
حضرت آصم ماریا سی نا سلافہ نامی عورت مشرکہ کے 2 پتراں نو انہیں منت منی سی کہ جیڑا آصم دی گردن کٹ کے لے آئے گا نا میں انہوں اتنے اٹھ دیواں گی اتنا سونا دیواں گی میں وہ دی کھوپڑی بھی شراب پینی. حضرت آصم جب شہید ہونے لگے نا انہوں نے کہا یا اللہ میں تیرے دین واسطے ایڈا وڈا کام کیتا, زنانی نے منت منی میری کھوپڑی شراب پین دی, یا اللہ میری کھوپڑی غیراں دے حوالے نہ ہوڑ دے. تے جدو کافر آپ دی گردن کٹن آئے نا تے اللہ نے شاید بھی مکھیاں بھیج دیتی. سبحان اللہ. اور مکھیاں انہوں نے بجاندے بجاندے کتھے لے گئیاں, اور پھر نیڑے آوان پھر مکھیاں شاید دیاں. انہوں نے کہا ساڈے وچ آصم بھی ہے جدی حفاظت شاید دی مکھیاں. کیوں جی؟ انہوں نے کہا چلو ان دنے دے مکھیاں راتی گردن کٹ کے لے جاواں گے. جدو راتی رات پئی نا اللہ نے بارش برسا دیتی, اتنی ڈاڈی بارش آئی کہ آپ دا پورا جسم بہا کے بارش لے گئی. آپ کا نام ہی بن گیا بلی الارض کہ آصم وہ صحابی ہے جدا زمین نے جسم گم کر دیا. اے اسلام دا کمال ہے, یہ کوئی منت بھی منے تو اسلام انہوں منت نہیں پوری کر گا. مکھیاں اللہ نے شاید دی, راتی بارش آ گئی کہ محمد سے وفا تو نے. لو جی کتنے صحابہ ہو گئے؟ 3. وَمِنَّا مَنْ عُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. انہاں کہا ساڈے وچ او جنا ہے جدی ایک دی گواہی 2 دے برابر ہے. انہاں کہا او کیڑا ہے؟ انہاں کہا خزیمہ انصاری. یہ تے کرتے سن فخر او ساڑے. فقالت الخزرجیون, خزرجی اگونا نوٹ کے کہنے منا اربعۃ جمع القرآن علی عہد رسول اللہ ولم یجمع غیرہم. انہاں کہا ساڑے وچ 4 جنے ہوون جنہاں حضور دے زمانے وچ قرآن جمع کیتا, تو آڈے کوئی جنا ہو جائے ہے؟ انہاں کہا کیڑا ہے؟ انہاں کہا زید بن ثابت و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و ابو زید. انہوں نے کہا ساڑھے زید بن ثابت بھی ہے, ابی بن کعب بھی ہے, معاذ بن جبل بھی ہے, ابو زید بھی ہے. اے فخر بیٹھ کے کر دے سن. قیامت تک ساڑھیاں نسلہ کی فخر کرن گیا کہ ممتاز قادری دے نال کھڑے بھی رہے, 60 لاکھ بندہ بھی جنازے چاہیا, پھر ختم نبوت عمل ہویا تے فیض آباد بھی گئے, 8 لاشاں بھی دیتیاں, 12,000 شہد بھی کھا دے, پھر دادا صاحب بیٹھ کے ختم نبوت دا عالم مزید بلانے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور سمجھ آ گئی فخر والی کیڑی چیز ہے کہ فخر کیڑی کرتے کرنا ہے؟ فخر یہ کرنا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب دی ختم نبوت تو جیسی پیرا دے. یا اللہ تیرا شکر ہے جنہیں غداری کی تھی سی اس وزیر دی اسی ٹینڈ کر کے آئے. یا اللہ تیرا شکر ہے جنہیں بھی غداری کی تھی وہ ساری رپورٹ ساڑھے ہاتھے چاہ گئی. یہ شکر کرنا. یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے گھر دے تو سپیکر اترے ایسی نوٹیفیکیشن لے کے آئے ہیں 4 سپیکر. میں اجے تک لوگوں ڈرکوں کا نہیں لائے ہوئے. وہ ایڈے یرکو تسی مسیدہ سے کمیٹی آڑے ہو ساڑھے کو نوٹیفیکیشن کی پھر مسیدی سپیکر نہیں لاندے. جب شروع جنہ لڑان لگے نا شروع تو میں ایک پولیس افسر نہ لڑ پیا اور میں آکر تسی کی کر دے ہوئے تو ہم سمجھ کوئی نہیں. اور پولیس افسر میں نے کہنے لگا حضرت صاحب اور ساڑھی بھی کوئی غلطی ہو سی لیکن اپنے بہت دل مولویوں نو پہلے سمجھاؤ. اور میں کہا کی ہویا؟ کہنے لگے آپ کو فون سانو کر دے جی سپیکر اترے پہلے لگا. وہ میرے نال لڑ پہ کہنے لگا تسی اگو ساڑھے کھڑے ہو گئے کوئی ساڑھے نہ کوئی مقابلہ کر دے کوئی سانو جناب 2 چنڈا لان دے کوئی 2 چنڈا کھان دے ایسی افسروں نے جا کے کہہ دے جناب وہ سپیکر نہیں اترن دیں دے. او تو پورا محلہ کٹھا ہو گیا. کہنے لگا تسی ساڑھے تے موڑ موڑ گلا کر دو اپنے مولویوں کو کچھ دلیری پیدا کرو. او بوز دلو ہڑ دے لاؤ او ہڑ تو آٹے تو پرچہ ہویا تو اسی تو آٹا پرچہ بھی ہٹوا دے ساں سپیکر لاؤ بوز دلو 4 سپیکر لاؤ پاڑی مہربانی. اور اسی اتنے قربانیاں دینے کے بعد بھی تجھے سپیکر نہیں لاندے. وہ خدا دا خوف کر ہوڑی میں آیا دے مسیطہ ہوتا ہے ایک سپیکر کر لیا تو وہ فریاد کہیں دی مسجد مرسیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجدہ میں رو رہی ہیں مولانا صاحب تسی کی نماز دے نوٹیفیکیشن جاری کی تو کروایا. یہ بہت دل سے شکر کرو نماز پڑھا دے.
جے کوئی اعلان ہو گیا جڑا مولوی نماز پڑھائے گا 5 سالہ سزا میں تے مسیح بھی نہیں پڑھنا. ہاں جی میں تو سچی گل کر رہا ہوں. اج اعلان ہو جائے نا جنہیں سویر دی نماز پڑھائی مولوی نے 5 سال سزا دے. جناب گجرات تو بھی اپنے بستر پال کے کوئی اٹک نہ جائے گا کوئی پشاور نہ جائے گا لگے کہ رہے ایسی ایسی تمام طلبہ. اج تک امتحان ہی کوئی نہیں. ہاں جی تالیوں بندے سپیکر لاؤ تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی قربانیاں دا بھی ذکر کرو جمعہ تے کہ واحد جماعت پابندیاں تو سارے تے لگیاں سن نا لیکن تاریخ لبیک یا رسول اللہ نو قیامت تک اعزاز ہے. قیامت والے دن مسجد بھی جنت وچ گواہی دین گیاں کہ یا اللہ ساڈی عزت واسطے اے لوگ اٹھے سن. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. لو جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے اور پوری تاریخ کام کریں جی کام کریں سارے لوگ. اب بیٹھے بھائی ابھی تو میں بات ختم کرنے لگا ہوں. شیروں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. توجہ بات یہ ہے کہ کام کریں. کام کی شکایت نہیں ہونی چاہیے. کام کریں. جو بھی حضرات تاریخ کا عہدہ لیتے ہیں وہ کام کریں. اور جتنا کام ہوا ہے یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی کام بہت سارا ہونے والا ہے. تو میری سب سے یہی گزارش ہے التماس ہے اور آرزو اور تمنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کا دین تخت پر آئے پھر دن رات کام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مزید حضور کی محبت عطا فرمائے.